آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام التابعین، جو اولیاء صلحاء عرفاء اور مجاذیب کے امام، اور جن کی نسبت صحیح مسلم میں حدیث آتی اور دیگر کتب حدیث میں بھی، بلکہ آپ کے فروغ ایمان کے لیے یعنی احادیث کی کتابوں میں صحابہ کرام کے فضائل پر باب قائم ہے. یعنی سیدنا ابو بکر صدیق کی فضیلت پر باب ہے، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی شیر خدا، ازواج مطہرات، اہل بیت پاک، حسنین کریمین، ان کی فضیلتوں پر باب حدیثوں کے قائم. یعنی محدثین نے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو احادیث مروی ہیں ان ابواب میں، ان کو جمع کر کے باب بنا دیا. صاف ظاہر ہے کہ صحابہ صحابیات کے بارے میں تو حضور حدیث صادر فرما سکتے تھے، جمع ہوئی، مگر کسی تابعی کے بارے میں تو حدیث کے باب قائم نہیں ہو سکتے نا، کیونکہ جس نے حضور کو پایا ہی نہیں زندگی میں اور حضور سے ملا ہی نہیں اور حضور علیہ السلام نے اسے دیکھا ہی نہیں، تو پھر صحابہ کے سامنے اس کی فضیلت حضور کیا بیان فرمائیں. بے شک جانتے ہو، مگر تابعین میں سے سیدنا خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہے کہ جو صحابی نہیں ہے، تابعی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ پاک نہیں دیکھا، حضور کی زیارت نہیں کی، ہے تابعی، مگر حضور نے صحابہ کے سامنے ان کی فضیلتیں بیان فرمائی. فرمایا کرن میں میرا ایک عاشق اویس رہتا ہے. ہائے ہائے ہائے. صحابہ کرام کی مجلس، سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہیں، فاروق اعظم، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابہ بیٹھے کثیر تعداد میں. کوئی نہیں جانتا اویس کس کا نام ہے. کرن جا کر جنگل، کرن جا کے دیہات نہیں دیکھا، آقا کی طرف تک رہے. حضور فرماتے ہیں میرے صحابیوں، کرن ایک گاؤں ہے، وہاں میرا ایک عاشق اویس نام کا رہتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں اس کی بلندی اور فضیلت کا یہ عالم ہے کہ میری امت کے لاکھوں افراد میرے اویس کی دعا سے بخشے جائیں گے. اویس کرنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اور فلاں فلاں قبیلے کی بکریوں کے بال اتنی کثرت سے نہیں ہیں جتنے اویس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے میری امت کے افراد بخشے جائیں گے. اتنی فضیلت بیان کی. فرمایا وہ بڑا بلند رتبہ ہے. اب میں مختلف کتب حدیث اور مختلف کتب سیر اور کتب تصوف میں جو با اختلاف روایات مختلف طرق سے جو اقوال اور حدیث آئی ہیں ان کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ملا کر جامع خلاصہ. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بڑی فضیلت کا حضور کا غلام، ایسا عاشق، ارے جسے خبر پہنچی کہ احد میں میرے محبوب کے دانت ٹوٹ گئے، اس نے پتھر لے کے دانت توڑ دیا اور پھر سوچا کہ معلوم نہیں میرے محبوب کا یہ دانت نہ ٹوٹا ہو، دوسرا ٹوٹا ہو، دوسرا توڑ دیا، اور اس خیال سے کہ کہیں جو ٹوٹا ہے وہ نہ رہ جائے، سارے کے سارے دانت توڑ ڈالے. وہ عاشق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی فضیلت بیان فرمائی، صحابہ کرام کے اندر ایک تشویش پیدا ہوئی. عرض کیا آقا اگر اتنی فضیلت والا اویس، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت اویس کرنی 20 برس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی میں موجود رہے. کتنے برس؟ 20 سال انہوں نے حضور کی حیات طیبہ کے پائے، مگر دیدار نہیں کر سکے، زیارت نہیں کر سکے. اس کے کچھ اسباب عرفاء نے اور بھی بیان کیے، مگر سب سے زیادہ کثرت اور تواتر کے ساتھ جو سبب بیان ہوا ہے کتابوں میں وہ ایک بیان کرنا چاہتا ہوں. اور بھی تشویش ہوئی، آقا اتنی فضیلت بیان فرما رہے ہیں مگر آج تک اگر وہ اتنا بڑا عاشق ہے تو حضور کی زیارت کے لیے نہیں آیا. ایک بار زیارت کو چلا آتا تو صحابی بن جاتا. حضور نے فرمایا تمہیں کیا خبر اس کے دل میں اشتیاق کے کتنے بھانبڑ بچ رہے ہوں گے، ملاقات اور دیدار کی کتنی آرزویں مچل رہی ہوں گی، کیا خبر. مگر اس لیے آج تک میرے دیدار کو نہیں آ سکا کہ اس کی ایک بوڑھی ماں ہے، وہ ہر وقت اس کی خدمت میں رہتا ہے. اس نے کئی بار اپنی ماں سے اجازت چاہی، اماں جان اجازت ہو تو جا کے ایک پل اپنے مصطفیٰ کا دیدار کراؤں. اس کی ماں نے کہا بیٹے میں بیمار ہوں،
خبر نہیں تو جائے تو میری موت آ جائے. تو ماں نے اجازت نہیں دی. اویس نے ماں کے حکم کی تعمیل میں میرا دیدار کر کے شرف صحابیت نہیں پایا. یہ عالم حضرت اویس کرنی کو جو اجر ملا، جو فضیلت ملی، خدمت والدہ سے ملی. صحابہ نے پوچھا آقا کیا ہمیں بھی اس کی دیدار اور زیارت کرنے کا موقع ملے گا؟ اس اویس، حضور کے محبوب اویس کی زیارت کے شوق ہو گیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت اویس کرنی کو بعض روایات کے مطابق حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت ملی. ہمیشہ عرض کرتے، والدہ منع کر دیتے. ایک بار جو اجازت چاہی، والدہ کی طبیعت کچھ بہتر تھی، اجازت دے دی. فرمایا بیٹا اویس اجازت ہے، جاؤ مدینے اپنے محبوب سے مل لاؤ، اپنے یار سے مل لاؤ. ہر وقت جو تذکرہ کرتے ہو اپنے محبوب کا، اپنے نبی کا، جاؤ مل لاؤ. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے. مگر والدہ نے بلا کر کہا اویس ایک شرط ہے، میری طبیعت کا کچھ اعتبار نہیں. بڑھاپے میں ایسی باتیں ہوتی ہیں نا، بڑھاپے میں کون کسی بوڑھے کو سمجھائے، اب ذہنی ساخت بچپن کی طرح ہو جاتی. سو جو طبیعت میں آ جائے اسی کے مطابق چلنا ہے، اسی کا نام خدمت، یہی آزمائش. فرمایا اویس میں تمہیں حضور کی زیارت کے لیے جانے کی اجازت تو دے رہی ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ جاؤ اور جاتے ہی مل جائیں تو زیارت کر لینا. اگر گھر پہ موجود نہ ہو تو انتظار نہ کرنا، انہی قدموں پہ واپس پلٹ آنا. کہ مجھے زندگی کا بھروسہ نہیں. وعدہ کر لیا. کرن قبیلے سے، کرن کے علاقے سے چل کے حضرت اویس کرنی روانہ ہوئے. کئی ہزار میل کا سفر طے کر کے پیدل چلتے 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 مدینہ پہنچے. اس عاشق نے مدینہ کی گلیوں میں آ کر حضور کے در و دیوار کو پوچھا، پتہ دریافت کیا. مسجد نبوی میں آئے، گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ میرے آقا ہیں؟ کسی کی طرف سے جواب ملا کہ حضور تو باہر تشریف لے گئے، گھر نہیں. بس انہی قدموں پہ پلٹ آئے، کیونکہ والدہ کی اس سے بڑھ کے اجازت نہ تھی. اور یہ بات کہہ آئے کہ جب آقا تشریف لائیں تو اطلاع کر دینا کہ حضور کا غلام اویس آیا تھا. اور والدہ نے اس سے زیادہ انتظار کرنے کی اجازت نہیں دی، اس لیے دیدار کے بغیر واپس جا رہا ہوں. ادھر جب آقا پلٹے اور گھر تشریف لائے اور گھر کے اندر قدم رکھتے ہی فرمانے لگی ازواج مطہرات سے، آج مجھے اپنے عاشق کی خوشبو آ رہی ہے، ایسے لگتا ہے کہ اویس آیا. عرض کیا گیا حضور سچ ہے آپ کا اویس آیا تھا. تو پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا حضور زیارت کے لیے آیا تھا، اتنی اجازت ملی تھی، انتظار کی اجازت ماں نے نہیں دی تھی، سو دیدار کے بغیر پلٹ کے جا رہا ہوں، میرا سلام پہنچا دیں آقا کو. یہ مقام حضرت اویس کرنی کو ماں کی خدمت نے عطا کیا.